سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی گئی شروع میں۔ یہ 70ویں پارے کی صورت ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ انبیاء جمع ہے نبی کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، بہت سارے نبیوں کے نام لیے ہیں، لیکن جو ایک خاص موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نبیوں کے تعلق سے، اور وہ موضوع ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان پریشانیوں میں مصیبتوں میں انہوں نے کیا کیا، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت پیش کرنے کی پاداش میں آگ میں پھینک دیا گیا، بہت بڑا ایک الاؤ روشن کیا انہوں نے، ایندھن جمع کر کے، لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی اور منجنیق کے اندر ڈال کے ابراہیم کو اس میں پھینک دیا۔ یہ پرانے زمانے کی توپ، یعنی اتنی اس کی تپش تھی کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام جل گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ انہیں اللہ نے ایک آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، 15-16 سال اس آزمائش کے اندر وہ مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بھی لے لیا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی لے لی، حتیٰ کہ آخر میں بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، مال بھی دے دی۔ یونس علیہ السلام کا ذکر خیر پیچھے سورہ یونس میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا، مچھلی نے نگل لیا۔ اس مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا ان کو؟ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے، وارث عطا فرما دے، اللہ نے دے دی۔ مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تہمت سے بھی ان کو بچا لی۔ کون سی پریشانی ہے، کون سی مصیبت ہے، کون سی آزمائش ہے جو انبیاء پر نہیں آئی، لیکن کیسے نکلے وہ؟ دعا کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کے ذریعے سے اللہ نے ان کی ہر پریشانی دور کر دی۔ دعا دراصل سب سے آسان طریقہ ہے، رابطہ ہے اللہ سے جڑنے کا۔ آپ کہیں پر بھی دنیا کے کسی خطے میں ہوں، آپ زمین کی تہ میں ہوں، سمندر کی تہ میں چلے جائیں، آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ کہیں گے یا اللہ، آپ کا اللہ سے رابطہ جڑ گیا۔ آپ دنیا کے کسی ایسے خطے میں چلے جائیں، کونے میں چلے جائیں جہاں سگنل نہ آ رہے ہوں، آپ پریشان ہوتے ہیں، موبائل کے سگنل نہیں آ رہے، رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے، دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیٹ ورک کبھی جام نہیں ہوتا، ہر وقت پورے سگنل، ہر جگہ پورے سگنل۔ رابطہ کر کے تو دیکھیں، ہمارے رابطہ کرنے میں کمی ہے، ہمارے اللہ سے جڑنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ مصیبتیں بھی دور کرتا ہے، بیماریاں بھی دور کرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی نا، لوگوں کو برگشتہ کر دے گا اللہ سے، اور مثالیں الٹی سیدھی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ پڑھا لکھا یہ طبقہ کس طرح ان جاہل پیروں، ان جاہل مولویوں کی جو ہے وہ باتوں میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کی مثالیں آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی یہ مثال چلتی، جی اللہ ہماری کہاں سنتا ہے، ہم تو ٹھہرے گناہ گار لوگ، اللہ تو اپنے ولیوں کی سنتا ہے، پیاروں کی سنتا ہے، ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، اللہ ہمارے نہیں سنتا۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟
ہم پہلے اللہ کے پیاروں کے پاس جائیں گے، اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، پیروں کے پاس جائیں گے، ہماری ان تک، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ تک ہماری پہنچائیں گے۔ وہ میاں دیکھو چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی نا، یہ ایسے چڑھ جاتے ہیں اب چھلانگ لگا کے، سیڑھی لگائیں گے تو چھت پہ جائیں گے، اللہ اوپر ہے نا، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ اولیاء اللہ، یہ پیر فقیر، یہ ہماری سیڑھیاں ہیں۔ پھر اور مثال جو بادشاہ تک ایسے کیسے پہنچ جائیں گے آپ؟ پہلے چپڑاسی تک پرچی پہنچانی پڑے گی، اس سے بات کرنی پڑے گی، وہ اندر آپ کی بات پہنچائے گا، درباری تک بات بادشاہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے؟ جب بادشاہ تک آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب یہ خود سوچیں کہ اس مثال میں یہ سیڑھی کس کو بنا رہے ہیں؟ اولیاء کو، اور سیڑھی کے اوپر کیا رکھا جاتا ہے؟ پاؤں، یعنی اولیاء کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے، ان کے سروں پہ پاؤں رکھ کے چڑھو گے تم اوپر۔ مثال تو تکی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے جو سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تمہاری جو ورید ہے نا، مین رگ، جس کو شاہ رگ کہتے ہیں، شاہ کا مطلب مین رگ، جس پر دار و مدار ہے، سانس چل رہی ہے، فرمایا میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، لگاؤ یہاں سیڑھی۔ یہ ہمارا منہ ہے، یہ شاہ رگ ہے، اللہ کہتا ہے میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی سیڑھی ایجاد ہوئی جو منہ اور گردن کے درمیان میں لگے؟ کیسی مثال ہے؟ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ یہ پیروں فقیروں کے چکر ہیں کہ ہماری مٹھی گرم ہوتی رہے، ہمارے نذرانے جاری رہیں، لوگ ہمارے دروں پہ جھکتے رہیں، ہمارے جو چولہے چلتے رہیں، ہمارا کھانا کبھی بند نہ ہو، دیگوں پہ دیگیں آتی رہیں۔ جب تک جہالت ہے نا، پیر کا کاروبار چلتا رہے۔ جس دن مرید با علم ہو گیا، جہالت اس کی ختم ہوگی، پیر کا دروازہ بند۔ جب تک مرید جاہل ہے، پیروں کا کاروبار چلتا رہے، اور اس نے جاہل رکھنا ہے، قرآن سے آپ کو دور رکھے گا، نہیں قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اور ترجمے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے 1 2 نہیں، کہتا ہے 14 علوم کی ضرورت ہے، پہلے جا کر 14 علوم سیکھو پھر قرآن پڑھنا۔ ایسے جھانسے دیے ہوئے لوگوں کو کہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، اور ان کے چولہے چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا پورے قرآن مجید میں کہ مجھے پکارنے کے لیے پہلے فلاں در پہ جانا، فلاں پیر اور فقیر کے پاس، نہیں، ادعونی استجب لکم، اللہ کا فرمان ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں۔ اللہ نے خود کہا مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو۔ اب ان نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، نہ کسی کوئی واسطہ نہ وسیلہ۔ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ دعاؤں کے اندر کہتے ہیں اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، تجھے فلاں کا واسطہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور ہے نعوذ باللہ جو اللہ کو واسطے دے رہے ہو؟ یہ تو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کسی سے بات منوانی ہوتی ہے، یا تو گن پوائنٹ پر اس سے بات منواتے ہیں کہ مان ورنہ یہ تیرے بیٹے کو شوٹ کر دیں گے، وہ مجبور ہوتا ہے۔ یا پھر محبت کے اندر کہتے ہیں یار تجھے تیرے بیٹے کا واسطہ ہے، تجھے تیری بیوی کا واسطہ، اس طرح کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کا کوئی پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت میں مجبور ہے کہ ہم اللہ کو اس کا واسطہ دیں گے اللہ سن لے گا۔ واسطوں وسیلوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، اس کو پکارو۔ یہ اس صورت کا پیغام۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سننے پہ آئے تو سب کی سن لیتا ہے، نہیں سنتا تو اپنے پیارے کی بھی نہیں سنتا، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہے، اس نے بتا دیا۔ سننے پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کٹیا میں بیٹھے ہوئے غریب کی بھی سن لے، نہ سننے میں آئے تو اپنے پیارے حبیب کی بھی نہ سنے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک دن ہمیں نماز لمبی ہو گئی، تشہد لمبا ہو گیا، دعائیں کرے جا رہے ہیں، سلام پھیرا تو اللہ کے نبی کیا بات ہوگی، آج آپ کی نماز بہت لمبی ہوگی؟ فرمایا ہاں میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، بار بار ایک دعا کر رہا تھا، اللہ نے 2 قبول کی، 1 قبول نہیں کی۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اس سے تو یہ نظریہ ہی باطل ہو گیا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، فلاں کی ٹالتا نہیں۔ اور فلاں کون ہے؟ فلاں نبی سے بھی بڑھ گیا کہ اللہ اس کی نہیں ٹالے گا۔ اللہ ٹالنے پہ آئے، اپنے نبی کی بات بھی ٹال دی۔ اس پیچھے آپ نے سنا
کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے کہہ رہے ہیں کہ یا ربی ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرا جگر گوشہ ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈوبنے سے بچا لیا؟ نہیں. اللہ نے کہا لا تسألنی ما لیس لک فیہ بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. ایسی آئندہ درخواست نہ کرنا، ایسی بات نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے، ورنہ تجھے میں جاہلوں کے اندر ڈال دوں. نبی کو اتنا ڈانٹ دیا اللہ نے. تو اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو. کیا نبی، کیا علی، کیا ولی، سارے اللہ کے در کے فقیر. اللہ دے گا تو ملے گا، اللہ روک لے گا کہیں سے نہیں ملے گا. اللہ کھانے کو دے گا تو آپ کھا سکتے ہیں، اللہ کھانے کو نہیں دے گا تو ایک دانہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. یہ قرآن سکھاتا ہے اللہ سے تعلق. فرمایا 2 دعائیں میری قبول ہو گئی. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری امت پر دشمنوں کو مسلط نہ کرنا کہ پوری امت مغلوب ہو جائے. اللہ نے کہا صحیح ہے، یہ دعا قبول ہے. اجتماعی طور پر آپ کی امت مغلوب نہیں ہوگی، کہیں قصبہ، کوئی علاقہ، کوئی ملک، کوئی شہر دشمنوں کے قبضے میں آ جائے گا، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے دستے نگر ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے دعا قبول کر لی. پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کو قوم نوح کی اتنا غرق مت کرنا کہ ایسا عذاب تو بھیج دے کہ پوری امت میری غرق ہو جائے. اللہ نے کہا قبول ہے، میں آپ کی امت کو غرق نہیں کروں گا. انفرادی طور پر سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے کہیں کسی ملک میں، لیکن اجتماعی طور پر پوری امت غرق نہیں ہوگی. فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت میں آپس میں پھوٹ نہ ڈلے، آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں لڑے نہ. اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں ہے، لڑیں گے آپس میں، پھوٹ ڈلے گی، فرقہ واریت پھیلے گی، تعصب پھیلے گا، بھائی بھائی ماریں گا ایک دوسرے کو، اور رشتے ناتے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑیں گے، اختلاف تو ہوگا. فرمایا یہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. تو قبول کرنے پہ آئے تو اپنے حبیب کی قبول کرے، نہ قبول کرے تو اس کو کون. اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فلاں کی ضرور قبول کرتا ہے، نہیں. ہاں دعا کرائی جا سکتی ہے. کوئی زندہ ہو، بزرگ ہو، اللہ کا ولی ہو جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں تو اس کو جا کر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. یعنی اس کا واسطہ وسیلہ نہیں، اس کے سامنے جا کر دعا رکھنے کہ آپ جب دعا مانگیں اللہ سے تو ہمارے لیے بھی دعا مانگیں. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے. اللہ کے نبی نے خود کہا صحابہ سے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. سیدنا عمر سے کہا تھا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی سے. اور اللہ کے نبی جب تک حیات تھے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، صحابہ آپ کے پاس آتے تھے، دعا کراتے تھے. کبھی بارش کی دعا، کبھی مصیبت پریشانی کی دعا، کبھی بیماری کی. تو زندہ سے تو دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن فوت شدہ سے اس کی قبر پر جا کر دعا کرنا یا اس کو کہنا کہ تو ہمارے لیے کر، یہ شرک ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری والدہ بڑا غصہ ہے ان کو اسلام کے بارے میں، بڑا غضب ہے، اسلام قبول نہیں کر رہی. اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ میری والدہ کو ہدایت دیتے. آپ ان کو پتہ تھا کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. انک لا تہدی من احببت، ہدایت کے اختیار نبی کے اختیار میں ہوتا تو آپ کا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب آپ کا چچا آپ کو پتھر نہ مارتا. اللہ کے نبی اس کو بھی ہدایت دیتے، اس کو بھی ہدایت دیتے. دعا کی درخواست ہے کہ اللہ کے نبی دعا کریں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے. اللہ کے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سر پر دوڑا باہر کی طرف، اپنے گھر کی طرف، کہ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی. دعا کا اثر ہوتا ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو مصیبت نازل ہو چکی ہے دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو مصیبتیں ابھی نہیں آئی دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے. جو نازل ہو چکی ہے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہٹا لے گا، پریشانی دور کر دے گا، مصیبت دور کر دے گا. اور اللہ سے دعا کریں گے جو مصیبتیں پریشانیاں آنے والی ہیں اللہ دعا کی برکت سے ان کو بھی دور کر دے گا. دعا تو رائے گا جاتی نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں دروازے پر پہنچا، دروازہ بند، دروازہ بجایا
تو ماں نے کہا ابو ہریرہ میں غسل کر رہی ہوں، صبر کرو۔ ابو ہریرہ کہتا میں باہر کھڑا رہا۔ ماں نے غسل کیا، دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی۔ تو دعا کرائی جا سکتی، دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ نیک بزرگ سے آپ دعا کرا لیں۔ صحابہ آتے تھے ایک دوسرے سے دعا کرانے کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق سے دعا کراتے تھے، عمر فاروق سے، لیکن ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کوئی آپ کی قبر مبارک پر کھڑا ہو کر دعا کی درخواست نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کرے، اس لیے ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ دعا زندہ سے کرائی جاتی۔ امام احمد بن حنبل کا دروازہ بجایا کسی نے رات کے وقت، آدھی رات۔ امام صاحب اٹھے، دروازہ کھولا، ایک نوجوان تھا۔ کہا خیریت؟ کہا امام صاحب میری والدہ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، میں نے جو اس وقت کے طبیب تھے ان سے دوائی لی، ہر طرح کا نسخہ استعمال کر لیا، لیکن میری والدہ ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ فرمایا میں کیا کروں؟ کہا آپ امام ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ میری والدہ کو شفا دے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر رات کے وقت، اللہ کے ولی تھے بہت بڑے، کہنے لگے بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں؟ میرے دروازے پہ کیا کرنے آئے؟ جاؤ کہیں اور دیکھو، میں گناہ گار آدمی۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں امام صاحب دعا کریں۔ امام صاحب نے کہا نہیں بیٹا جاؤ۔ وہ کھڑا رہا، امام صاحب دروازہ بند کر کے وہ آ گئے گھر میں۔ تھوڑی دیر گزری، امام احمد بن حنبل کی والدہ نے محسوس کیا کہ وہ نوجوان ابھی تک دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، جا کے دروازہ کھولا اور اس نوجوان سے کہا تم ابھی تک کھڑے ہو؟ کہا میں کیسے جاؤں؟ جب تک امام صاحب دعا نہیں کریں گے مجھے اطمینان تسلی نہیں ہوگی، اور امام صاحب نے منع کر دیا، میں کیسے جاؤں؟ امام احمد بن حنبل کی والدہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا، میں نے احمد کو تمہاری ماں کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اندر، جاؤ۔ وہ نوجوان وہاں سے خوشی اور مسرت لیے ہوئے وہاں سے واپس پلٹا۔ گھر پہنچا تو والدہ کو کافی افاقہ ہو چکا تھا دعا کی برکت سے۔ تو نیک لوگوں کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، پریشانی میں مصیبت میں ان سے دعا کرانی چاہیے، اور خود بھی انسان دعا کرے۔ دعا کے متعلق یہ بات بالکل واضح ہے کہ الدعاء مخ العبادہ یا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا عبادت ہی ہے۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے عبادت ہے، اس طرح یہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور عبادت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ دعا کے تعلق سے انسان کو 3 چیزیں دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے اللہ وہی سیم آپ کو دے دے۔ آپ نے پریشانی دور کرنے کی دعا کی، اللہ پریشانی دور کر دے۔ بیماری دور کرنے کی دعا کی، اللہ شفا دے دے۔ جو چیز مانگیں گے اللہ وہی چیز دے دے، یہ دعا میں ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دے جو آپ مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے علم کے مطابق اس کے بدلے کوئی اور مصیبت، کوئی اور پریشانی آپ سے دور کر دے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اور کون سی مصیبت آنے والی ہے اور کون سی پریشانی آنے والی، اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بس اوقات آپ خود کہتے ہیں کہ یار میں تو بال بال بچا، اللہ نے مجھے بچایا۔ یہ انہیں دعاؤں کا اثر ہوتا ہے جو انسان نے کی ہوتی ہیں، جو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے اللہ کوئی اور مصیبت پریشانی انسان کی دور کر رہا ہوتا ہے۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو وہ دعا اس وقت قبول کرتا ہے، نہ اس کے بدلے کوئی اور پریشانی دور کرتا ہے، بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ جمع ہوگی آپ کی دعا، آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، اس میں دعائیں جمع کراتے رہیں۔ پریشان نہ ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشان نہ ہو کہ مصیبت دور نہیں ہو رہی، دعائیں جا رہی ہیں ساری اس اکاؤنٹ میں۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان پریشان ہوگا کہ نیکیاں تو کم پڑ گئی، اب کیا ہوگا؟ ثواب کی پولٹری میں تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اس کی جو دعائیں جمع شدہ ہیں وہ لے کر آ جائے۔ وہ ساری دعائیں جو انسان نے کی ہیں آج ثواب بن کر اس کے نامہ اعمال میں آ گئی اور اس کے جنت میں جانے کا باعث بن گئی۔ یہ دیکھ کر وہ انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، جو ہوتا آج مل جاتا، اور اصل تو وہی ہے، آخرت میں مل جائے۔
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ مچائے۔ صحابہ نے کہا جلدی مچانے سے کیا ہے، کیا مراد ہے؟ فرمایا جلدی مچانے سے مراد یہ ہے کہ بندہ کہ یار میں نے تو بہت مانگ لیا اللہ سے، نا امید ہو جائے، اللہ میری دعا تو سنتا ہی نہیں، یہ کہہ کر دعا مانگنا چھوڑ دے تو اللہ اور بندے کے درمیان پھر حجاب آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، پھر اللہ ایسے بندے کی دعا قبول کرتا ہی نہیں۔ یقین ہو کہ نہیں میرا رب تو میری دعا، یعنی ان تینوں میں سے ایک طرف تو دعا جائے گی، یا تو آج ہی قبول ہو جائے گی، یا اللہ اس کے ذریعے کوئی اور مصیبت ٹال دے گا، یا دعا میری سیدھا جا کر ذخیرہ آخرت بن رہی ہے۔ اس نظریے سے جب دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پریشانی میں، مصیبت میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے ایک کام کرنا چاہیے۔ کیا کام؟ فرمایا اسے اس وقت کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے جب اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی پریشانی نہیں پھر بھی دعا مانگ رہا ہے، آسودہ ہے، حالی ہے پھر بھی دعا مانگ رہا ہے، خوشحال ہے پھر بھی دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بندہ اس وقت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھولتا نہیں نا بندے کو، کہ اس بندے نے اس وقت مجھ سے مانگا جب اس کو ضرورت نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، مصیبت نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، آسودہ تھا، پیٹ بھرا ہوا تھا، پھر بھی مجھ سے مانگ رہا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یاد رکھتا ہے، پھر بندے کو جیسے ہی پریشانی آتی ہے اور اس وقت وہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ اسی وقت اس کی دعا قبول کر لیتا ہے کہ اس نے اس وقت مانگا تھا جب اس کو ضرورت نہیں تھی، اور اب تو یہ ضرورت مند ہے، اب تو یہ محتاج۔ لیکن انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان کو جب پریشانی ہوتی ہے فضو دعا ناریس، قرآن کے الفاظ ہیں، پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پریشانی میں ہاتھ نیچے جاتے ہی نہیں، مسجد کا راستہ بھولتا ہی نہیں، نمازیں پڑھنا بھولتا ہی نہیں، اللہ یہ پریشانی دور کر دے اللہ۔ لیکن جیسے ہی وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جیسے ہی اللہ پریشانی دور کرتا ہے مسجد کا راستہ ہی بھول جاتا ہے، قرآن کھولنا ہی بھول جاتا ہے، دعا کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لگے رہو میرے بھائیو، یہ وہ معاملہ ہے کہ جو انسان کی موت تک اس کے ساتھ رہنا چاہیے، موت تک۔ فرمایا جب انسان مر رہا ہو لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، مرتے وقت بھی انسان کو اللہ پر اتنا یقین ہو، اعتماد ہو کہ میرا رب مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، میرا رب مجھے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا، اللہ سے پر امید ہو کر دنیا سے جاؤ۔ اس لیے اس کا غلط استعمال کیا گیا، دعاؤں کے اندر واسطے وسیلے ڈال کر دعاؤں کو بیکار کر دیا، رد کر دیا گیا، وہ دعائیں ساری شرک کے کھاتے میں چلے گی، آخرت میں ذخیرہ نہیں ہو رہی، جس میں آپ کہیں اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، اللہ تجھے فلاں کا صدقہ۔ اللہ کو صدقے کی ضرورت نہیں، صدقہ ہمیں چاہیے، ہم کھاتے ہیں صدقہ، اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ کو واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سورت کے اندر، انبیاء کے اندر یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح، اب دیکھیں مچھلی کا پیٹ، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے یہاں بات ختم نہیں کی، فوراً کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی دعائے یونس پڑھے گا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو نجات دے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ آیت کریمہ بڑی گرم آیت ہے، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب پڑی نا تو اس کی گرمی مچھلی برداشت نہیں کر سکی اور مچھلی نے جا کر فوراً اگل دی۔ یہ گرم اور ٹھنڈی آیتیں، یہ کہاں سے علم آ گیا تمہارے پاس کہ یہ آیت گرم ہے یہ ٹھنڈی؟ خود ساختہ بات، کوئی دلیل موجود نہیں کہ یہ گرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک پوری تاثیر ہے، گرم نہیں کہہ سکتے، تاثیر ہے اس کے اندر۔ تاثیر کیا ہے کہ اس کے اندر رحمت ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ آیت گرم ہے۔ اچھا اس آیت کو پھر لوگ ورد بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے۔ اچھا ورد کیوں کر رہے ہیں؟ جب گرم ہے تو ورد کیوں کر رہے ہیں؟ ورد بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ، تو یا تو وہ گرم والی بات تمہاری جھوٹی ہے یا پھر یہ عمل جو ورد کا کر رہے ہو یہ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ تو بہرحال یہ دعائیں ساری جس میں
اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو اللہ اس سے نجات دیتا ہے۔ جس کو اولاد چاہیے وہ زکریا علیہ السلام کی دعا مانگے، جس کو پریشانی سے بیماری سے شفا یابی چاہیے وہ ایوب علیہ السلام کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی معاملہ تشنا چھوڑا ہی نہیں ہمارے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن نہ کھولیں، نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، تو یہ ہماری حرمان نصیبی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سورت سے، سورۃ الانبیاء سے جو اسباق ہمارے لیے پنہا ہیں ان سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بغیر واسطے وسیلے کے انسان کا قائم ہو سکتا ہے، اور یہی ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اتنا تعلق ہو اللہ کے ساتھ، اتنا یقین ہو کہ آپ کہیں کہ یہ پریشانی یہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ابھی میں اللہ سے دعا کروں گا یہ میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس یقین کے ساتھ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان، ایسا ہی عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔